میرے دوستوں ہم بڑے بہت خطرناک راستے پہ ہیں، اور اللہ کا دیکھو شیطان جو ہے نا، مجھے ایک DIG صاحب نے کہا سعید بھائی یار ایک بات بتاؤ کہ مولویوں میں اختلاف بہت ہوتا ہے، شرابیوں میں بڑی دوستی ہوتی ہے۔ میں کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کہ غیر مسلم سچ بولتا ہے مسلمان جھوٹ، میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہتے کیوں؟ میں کہا آپ کی جیل میں چور جھونپڑی میں چوری کرتے پکڑا گیا تھا کوٹھی میں، میں کہا چور پاگل کا پتر ہے کہ جھونپڑی میں جائے؟ میں کہا شیطان بھی پاگل کا پتر نہیں، وہ بھی نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے، گناہگاروں کے پاس نہیں جاتا۔ اور گناہ کر چل، اور اخلاق اور اچھے حج کر، چل چل، وہ آتا ہے میں اللہ تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، غلط راستے پہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ شیطان کس کو گمراہ کر دیا؟ یوسف بھائی نے مجھ سے کہا سعید بھائی جب تک میں مسلمان نہیں تھا وسوسے کوئی نہیں، جیسی کلمہ پڑا ہے اب وسوسے شروع ہو گئے اور گناہ کا خیال۔ میں کہا میری جان ابھی تو نے پیڈ پہنے، پہلے تو کرکٹر ہی نہیں تھا۔ میرے دوستوں کوئی آدمی کہے جی مجھے آج تک باؤنسر نہیں ہوئے، تو نے کھیل کھیلا ہے؟ جی میں نے کبھی بیٹنگ نہیں، تو باؤنسر کہاں سے ہوگا؟ وہ کہا جی میں بیوی سے نہیں ڈرتا۔ میں کہا تیری شادی کر نہیں؟ میں کہا شادی کر پھر پتہ چلے گا۔ تو جب تک مسلمان نہیں ہے میرے دوستوں شیطان نہیں آتا، کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ آپ اسلام قبول کرو۔ ہمارے محلے میں نا ایک میاں بیوی جا رہے تھے ایسی گاڑی میں پیچھے جا رہا تھا، تو میں نے فون میں کدھر جا رہا ہے بیوی کے ساتھ؟ کہا سعید بھائی بڑی تیز آنکھیں ہیں، آپ نے پہچان لیا میری؟ وہ تو پردے ہیں۔ میں کہا نہیں تم آدھے گھنٹے سے دونوں چپ بیٹھے ہو گاڑی میں، اس کا مطلب ہے تم میاں بیوی ہو۔ اگر کسی دوسرے کی بیوی ہوتی تم گپے مار رہے ہوتے، اور بیوی نہ ہوتی تب بھی۔ میاں بیوی آپس میں گاڑی میں بات نہیں کرتے، وہ منہ ادھر وہ منہ ادھر، ڈرائیور کی مجبوری ہے سیدھا دیکھنا پڑتا۔ تو شیطان کہاں آتا ہے کہ غیر مسلم کا اخلاق بہت اچھے ہیں، وہ بھائی ان کے اندر تو رشتہ ہی نہیں، اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ وہ تو میاں بیوی ہے نہیں، پتہ نہیں کس کی بیٹی کس کا بیٹا۔ شیطان پاگل ہے، وہ تو گمراہ کرے گا اپنے نیک بندوں کو۔ میرے دوستوں بزرگوں ہم بڑے ایک نازک فیلڈ میں ہیں، اور اگر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کامیاب ہو گئے اللہ آپ لوگوں کو ہمیں نبیوں کے ساتھ جنت میں ڈالے گا، کہ اللہ نے ہمیں نبی کا رستہ دیا ہے، نبی والا کام دیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبی کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ اللہ اس سے محبت کرے گا نہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جو نبی کی اتباع کرے گا، میں ایک عرب کے ساتھ وہاں بیٹھا مسجد نبی، ایک عرب نے مجھے ڈانٹا، اے شہزادہ شیخ تکلم تکلم تکلم، اے شہزادہ تلاوت۔ میں نے کہا شیخ دعوت، اللہ دعوت۔ تو میں ایک لڑکے کو میں کہا یار ترجمانی کر۔ میں نے کہا شیخ کیا ہوا؟ کہتا تم باتیں کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے تلاوت و ذکر۔ میں کہا شیخ دعوت دے رہا ہوں۔ کہا اللہ شیخ دعوت۔ میں کہا کیوں؟ تو میں کہا شیخ چھوڑو اس کو، یہ بتاؤ میں ہمارے علماء کہتے ہیں عربوں سے قرآن سنو، مجھے سورہ مزمل سناؤ۔ اس نے پڑھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، بڑی خوبصورت۔ میں نے اس کو کہا، میں کہا یہاں تک کہا اللہ نبی سے کہنے کہ اے رات میں آرام کرنے والے اٹھو، قیام اللیل کرو، زیادہ پڑھ لو، آدھی پڑھ لو، کم کر دو۔ میں کہا اب یہ بتاؤ۔ اس نے پڑھی ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ میں کہا نبی جی دن میں مجمع میں پھرو، تیرو تیرو تیرو۔ میں کہا حضرت یہ آپ کیا کر رہے؟ کیا مطلب؟ میں کہا وہ جو ایک بزرگ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے تھے اور جبریل عذاب لے کے واپس گیا کہ اللہ وہاں ایک تیرا بندہ ہے جو پلکنے جھپکنے تک جی ایز آنکھ کے تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، تو اللہ نے کہا اس سے بستی کا عذاب شروع کرو، یہ اتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آ رہا۔ میں کہا شیخ تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ کہتا شیخ معاف کرنا مالش، تم جو کر رہے تھے صحیح تھے، میں نے تمہیں غلط کہا۔